ویلکم بیک ٹو اوصاف رمضان. علامہ شاکر نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور میں ایک سوال چھوڑے گیا تھا مجتبیٰ خامنہئی کے حوالے سے. سو میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے میرے خیال آغاز ہی کیا تھا آپ نے, بریک آ گئی تھی سر, وہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا وہ عرض کر رہے تھے اسی طرح کہ یعنی 56-57 ممالک میں صرف ایک ہی ملک ہے کہ جو یہودیوں کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے, اور اس ایک ملک میں بھی وہ فقیہ جہاں جس کو راہبر معظم آغا علی خامنہئی کہا جاتا ہے اور کہا جاتا تھا, تو اس شخصیت نے یعنی وہ جو 86 ایئر ایج ہونے کے باوجود یعنی بڑی بردباری سے, بڑے تحمل سے تو اسلام کا جو سر تھا فخر سے بلند کیا ہے اور اسلام کو جھکنے نہیں دیا. آخر میں جب دیکھا کہ بھئی اب میری یہاں پہ شہادت کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں انہوں نے بڑے بڑے یعنی شہادت ہوئی, جیسے جنرل قاسم سلمانی, آیت اللہ رئیسی, حسن نصر اللہ, بڑی بڑی عظیم یعنی شخصیات کو شہید کیا ان لہینوں نے. شہید کرنے کے بعد پھر راہبر نے علی خامنہئی خود جنازے پڑھائے اتنی بردباری کے باوجود. اب یقین جانے کہ ہم تو خیر مربوط ہیں, جڑے ہوئے ہیں, اور اس اعتبار سے بات نہیں کرتے کہ ہمارا تعلق مکتب تشیع سے, اس اعتبار سے بات کریں ایز اے انسان, ایز اے مسلمان, ایک دیکھ رہے ہیں جو چیزیں کی حقیقت ہیں. جیسے قرآن بار بار ہمیں کہہ رہا ہے افلا یعقلون لعلکم تعقلون, اور پھر قرآن کہتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر کبھی ہمیں حساب دینا پڑے گا, کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں حساب دینا پڑے گا. اگر ہم اسلام کے ساتھ یا اسلام کے خلاف جائیں گے تو یہ اسلام بھی قیامت والے دن ہمارے اوپر ایک شکوہ کرے گا, اور یہی اگر وہ جہنم کا انسان ایندھن بنے گا. اگر ہم کسی لحاظ سے بھی, اگر یہودیوں کی یعنی کسی لحاظ سے بھی, اگر ہم امریکہ کی یا کسی لحاظ سے اسرائیل کی, یا پھر ان لوگوں کی کہ جو امریکہ اسرائیل کے یعنی ظاہری طور پہ یا پوشیدہ طور سے ان کی حمایت کرنے والے ہیں, چاہے وہ بے شک ظاہری طور پہ انہوں نے اسلام کا لباس دوڑا ہو, کیونکہ ان کو اصل میں تو قرآن نے منافق کہا ہے, کہ جو کہا کہ کافر سے بھی جو منافق ہے وہ زیادہ خطرناک دشمن ہوتا ہے. تو پھر وہ جو راہبر کی آخر میں جو شہادت ہوئی, دیکھیں مسجد جمکران جو ہے نا کہ اصل میں امام زمانہ سے ملاقات کی جگہ ہے, وہاں پہ جا کے پھر بی بی معصومہ کے روزے پہ آ کے, تو ہمیں پتہ ہے, ہم جانتے ہیں اس چیز کو, بصیرت والی بابصیرت شخصیت تھی. اب ان کو پتہ تھا کہ بھئی اب میری شہادت کی ضرورت ہے, میں ہر حربہ کر چکا, اب شہادت ہے. اچھا وہ یعنی ان کا یہ تھا, وہ ان کو پتا تھا کہ میری شہادت کی ضرورت ہے. ادھر یہ جو تھے یعنی جیسے ٹرمپ یا دیگر جو اس کے ساتھی تھے, ان کا تھا کہ بھئی ہم یعنی 86 سال کا ایک وہ شخصیت ہے, بزرگ, ان کو راستے سے ڈالو تو ہم ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے. شروع سے وہ مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم مسلط ہو جائیں گے, پھر ہماری جناب وہ جیسے فرعون نے حکومتیں کی تھی, بس ہم ان کے اوپر مسلط ہو کے ہم پورے مسلمانوں پر حکمرانی کریں گے. اور ویسے اسلامی ممالک میں مجھے ایسا ملک نظر نہیں آ رہا کہ جو اس طرح آواز اٹھاتا. اور پھر اگر اسلامی ممالک میں مجھے ایسی کوئی شخصیت بھی نظر نہیں آتی, چلیں سیاسی والے کو چھوڑیں, مذہبی حوالے سے نا, مذہبی حوالے سے ایسی کوئی شخصیت نظر نہیں آتی کہ جو یعنی سر عام آ کے وہ امریکہ کو مخاطب کرے, سر عام آ کے وہ ٹرمپ کو مخاطب کرے, کہ سب بیچارے مجبور ہیں, کافی ساری مجبوری ہیں. تو لو جی انہوں نے پھر وہ شہادت دے, تو شہادت بھی یقین جانے اس قدر دردناک شہادت ہے, اتنی دردناک شہادت ہے کہ اس شخصیت کے روزے کی حالت میں, یہ بھی آپ کی اس یہاں پروگرام ہم نے پہلے بھی کیا تھا, پھر روزہ, اور پھر روزے کے حالت میں ساتھ جا کے دیکھیں کہ وہ اپنا کافی روزے کے عالم میں روزہ رکھ کر بھی, تو دیکھیں ان کی جب شہادت ہوئی ہے, اور پھر خود اکیلے نہیں, ان کے ساتھ 30 افراد تھے کم از کم, وہ بھی ان کے سارے نائب, ان کی پوری ٹیم جو تھی, پھر ان کی اپنی فیملی کے حوالے سے, ان کی اپنی دیکھیں بیٹی بھی تھی, ان کی اپنی وائف بھی تھی, ان کی نواسی بھی تھی. اور جو دردناک شہادت میں سے ایک یہ ہے کہ سید کی شہادت اس طرح ہوئی کہ سید کا ایک بازو ایک طرف پڑا ہوا تھا, دوسرا بازو دوسرا طرف پڑا تھا. اب خود سوچیں کہ کتنی یعنی ان کے اندر, یعنی یہودیوں کے اندر, اس ٹرمپ کے اندر, ان لہینوں کے اندر انتقام کی آگ تھی. آج اللہ کے ان کی طرف سے یہ تھا, یہ کہتے جب ہم حملہ کریں گے تو ہم ان کے بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے, ان کے یعنی ان کی جانی نقصان ہم نہیں کریں گے. ادھر سے انسانیت کی طرف, اور وہ انسانیت سے کیا گزرا ہے, اس اتنا بھی احساس نہ کیا کہ یار ایک 86 سالہ شخص ہے, ایک ایجڈ انسان ہے, تو کچھ اگر ہوتا. اور پھر وہ یعنی اندرونی بیرونی جو اس نے یعنی 7 لوگوں کو کیا. اب پھر نقصان یہ ہو گیا کہ جو اندرونی دشمن تھے, یعنی راہبر کے جو اندرونی دشمن تھے نا, تو ٹرمپ نے جب یہ کام کیا تو اللہ کہتا ہے نا میں یعنی جو کافر ہے یہودی اس کو میں کیفر کردار تک پہنچاؤں گا. اللہ عزیز ذو انتقام ہے, اللہ سریع الحساب ہے. اللہ نے پھر ایسا حساب لیا کہ وہ جو راہبر کے خلاف تھے اب وہ بھی راہبر کے حمایتی ہو گئے. پھر آپ دیکھیں انہوں نے اس سے یہ کہا تھا کہ ہم یہ کام کر کے کیا ہو جائے گا کہ ہم یعنی مذہبی حوالے سے, اب مذہبی حوالے سے یہ ہو گیا کہ ہم جتنے بھی مذاہب ہیں
جتنے مذاہب یعنی آپ کو ہوتا ہے مختلف مذاہب والوں نے بھی راہبر کے حق میں بیان دیے ہیں، اور پھر عالم اسلام میں جو اسلامی ہمارے جو یعنی مذہب اسلام کے اندر جو فرقے ہیں، گروپس ہیں، پارٹیز ہیں، ان کے بھی سر فخر سے بلند ہو. آپ دیکھیں ماشاءاللہ شیعہ، سنی، بریلوی، وہابی سب ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے، سب اکٹھے ہو گئے. مطلب آپ دیکھیں ان کی شہادت نے ہم سب کو بیدار کر دیا. اچھا اب آ جائے مجتبیٰ خامنہئی پہ. مجتبیٰ خامنہئی کیسے ہے؟ آپ نے دیکھا ٹرمپ چیخ کے ایک بات کر رہا تھا. ٹرمپ چیخ رہا تھا، وہ کہتا تھا کوئی بھی بن جائے، وہ کہتا تھا کوئی بھی بن جائے، یعنی سپریم لیڈر علی خامنہئی کے بعد کوئی بھی بن جائے. لیکن اس کا کیونکہ اغرابر کے 4 بیٹے ہیں، اغرابر کے 4 بیٹے ہیں، یہ مجتبیٰ خامنہئی جن کی 56 ایئر ایج ہے، تو یعنی یہ ان کے مطلب بڑے بیٹوں میں ان کا یعنی نام ہے، بعضوں نے کہا بڑے سے چھوٹے مطلب درمیان والوں میں نام ہے ان کا، تو ان کا وہ کہتا ہے ان کا نام نہ ہے، مطلب کوئی بھی بن جائے جی، کوئی بھی شخصیت بن جائے، لیکن یہ نہ. اب کیوں؟ اب سوچنے کی بات ہے کہ کیوں ٹرمپ کیوں چیخ رہا ہے، یہودی کیوں چیخ رہے ہیں، اسرائیل کیوں چیخ رہے ہیں، کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو نہیں ہونا چاہیے؟ وجہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ایران کے اندر ایک اصول ہے. جیسے ہمارے ہاں باقی ممالک میں یا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے نا، کوئی ادارہ ہوتا ہے تو ادارے میں فرض کریں کہ وہ بندہ چلا جائے تو اس کے بعد نسل در نسل بالکل ہوتا ہے. لیکن ایران کے اندر ایک قانون ہے. وہ قانون یہ ہے کہ بھئی یعنی وہ شخصیت ہے جیسے راہبر معظم آغا علی خامنہئی دنیا سے چلے، ان کا ایک لا ہے، قانون ہے کہ بھئی اس کے بعد ان کا بیٹا نہیں بن سکتا، موروثی سیاست نہیں کر سکتا، مطلب نسل در نسل نہیں ہو سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی دیکھ لیں ان کی آج بھی آغا خامنہئی ان کا بھی رینٹ کا گھر ہے، مجتبیٰ خامنہئی دیکھیں ان کا بھی رینٹ کا گھر ہے، کیونکہ ان کو ان چیزوں کا ہے ہی نہیں ہے، نہ ان کو سیکورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس طرح ہوتا ہے. حالانکہ جہاں خطرہ ان کو بھی بہت زیادہ ہے، تو لیکن وہ پروٹوکول مانگتے ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ وہ خدا سے، ائمہ معصومین سے، اللہ کے دین سے، قرآن سے جڑے ہوتے ہیں. اچھا اب کیا ہوا کہ انہوں نے یعنی وہی یعنی امریکہ کہہ رہا، اسرائیل کہہ رہا بھائی ان کو نہیں ہونا چاہیے. کس کو نہیں؟ مجتبیٰ کو نہیں ہونا چاہیے. اچھا مجتبیٰ خامنہئی کو، آغا خامنہئی کی جو وصیتیں ہیں نا، آغا خامنہئی کی جو وصیت، ان وصیتوں میں قطعاً کہیں بھی نہیں لکھا ہو کہ میرے بعد تم نے کہ مجتبیٰ کو چن لینا ہے. وصیت انہوں نے کی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا، ان وصیتوں میں سے وصیت یہ تھی، انہوں نے کہا کہ امریکہ کو بھی نہیں چھوڑنا، اسرائیل کو بھی نہیں چھوڑنا، اور ساتھ انہوں نے بالکل واضح کہا تھا جو امریکہ اور اسرائیل کا معاون ملک ہوگا، جو ان کو بار بار اڈے دے رہے ہیں، مطلب اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اور اسلام ہی کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ان کو بھی معاف نہیں کرنا. لیکن ان وصیتوں میں یہ وصیت قطع انہوں نے یہ نہیں کی کہ بھئی میرے بعد آپ نے اس میں مجتبیٰ کو سلیکٹ کرنا ہے یا میرے بعد کسی اور. البتہ جو ان کے نائب تھے، جو ان کے بعد ہونے تھے، تو ان کے ساتھ ہی شہید ہو گئے تھے. البتہ وہاں پہ ایک گروہ بیٹھتا ہے، پوری ایک گروہ بیٹھا، اس میں جیسے آغا خامنہئی کے اپنا امام خمینی علیہ رحمہ جو تھے، ان کے پوتے تھے حسن خمینی، ان کا بھی نام آ رہا تھا. ایک اور وہ شخصیت تھی جو وہاں پہ جمعہ پڑھاتے تھے، وہ بھی بزرگ آیت اللہ رئیسی کے وہ سسر تھے جو پہلے شہید ہوئے، ان کا بھی نام آ رہا تھا. تو لیکن جب ان کی یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 70+ یعنی جو ایج کے علماء تھے، یعنی آپ وہ بھی آیت اللہ ہمارے ہیں وہ ہوتا ہے کہ جو 7-8 سبجیکٹس میں پی ایچ ڈی کرتا ہے، 7-8 سبجیکٹس میں پی ایچ ڈی کرتا ہے. آیت اللہ کی نشانی. اور پھر کچھ اس میں ہوتے ہیں جامع شرائط جس کے اندر 9 شرائط پائی جاتی ہیں، جس کے فتوے پہ ہم عمل کرتے ہیں، اس کی توضیح المسائل ہوتی ہے، یعنی فقہ کی اس کی کتاب لکھی ہوتی ہے، جیسے آغا خامنہئی کے، راگ میں آغا سستانی کے، اسی طرح دیگر مکارم شیراز ان کے مجتہدین کے. تو اس طرح کی جو شخصیات بیٹھی ہیں، اور بیٹھ کے جب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھو علی خامنہئی جو تھے نا، علی خامنہئی اس پالیسی پہ چل رہے تھے جو پالیسی امام خمینی کی تھی. علی خامنہئی راہبر معظم جو تھے نا، یہ امام خمینی کے شاگرد بھی رہے ہیں، اور امام خمینی کی صحبت میں یہ 10 سال رہے ہیں. اچھا یعنی جو انقلاب ایران کا مشہور ہے، ہر بندہ ہمارے پاس 2 منٹ باقی ہے، جلدی سے. اچھا امام خمینی کے ساتھ یہ 10 سال رہے ہیں، اور ڈیسائیڈ ان بزرگوں نے، ان شخصیات نے یہ کیا بھئی یہ 10 سال رہے ہیں، اور 10 سال جو بندہ امام خمینی کے ساتھ رہا ہے اس کی ایسی تربیت ہو گئی ہے کہ اس نے عالم اسلام کے لیے اتنا بڑا کام کیا، اپنی جان بھی قربان کر دی، اور پھر امریکہ اسرائیل کو اس نے ہلا کے رکھ دی. پھر انہوں نے کہا جی فیصلہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو 10 سالہ جس امام خمینی کی صحبت میں رہا اس کا اتنا بڑا رتبہ ہے، تو کہا یہ جو علی خامنہئی کا جو بیٹا ہے جس کو مجتبیٰ خامنہئی کہا جاتا ہے، تو یہ یعنی 56 سال ان کی عمر ہے، 56 سال ان کی سال. لیکن وہ کہتے ہیں جب ذرا بچہ تھوڑا باشعور ہوتا ہے تو کم از کم 12-13 سال کی عمر میں ہوتا ہے، تو کہ ہمیں کم از کم 45-46 ایئر سے اپنے باپ کی تربیت میں ہے. کیونکہ انہوں نے کہ جب انہوں نے حوزوی تعلیم کے لیے بھی، جب وہ ان کی سیاسی مصروفیات ہوئی تھی، حوزوی تعلیم کے لیے انہی کو چھوڑا تھا کہ بھئی یہ میرا بیٹا کرے گا، تو انہوں نے کہا جی کہ ان کو ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. جب آپ راہبر معظم کے بیٹے مجتبیٰ خامنہئی ہے، اب آپ نے دیکھا امریکہ کیوں چیخ رہا ہے.
آپ نے دیکھا ٹرمپ کیوں چیخ رہے, ٹرمپ کہتا ہے ہمیں یہ تو ہمارے ساتھ کیا ہو گیا کہ ہم نے بوڑھے کو مارا ہے اور جوان آ بالکل گیا. ایسے. اور اس میں یہ ہے کہ شورا فیصلہ کرتی ہے, اور شورا مطلب کہ وہاں کے علماء کے اوپر مشتمل ہوتی ہے, وہاں کے فقیہوں کے اوپر. اور جو عالم اسلام کے لیے بیٹھے. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. آج تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا. خواتین و حضرات, اوصاف رمضان میں یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.